الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المغلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم ورحمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں مولا تمام کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی بیمار ہیں مولا انہیں سید سجاد کا واسطہ شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا جتنے پریشان حال ہے سیدہ زہرا کی نالین پاک کی خاک کا صدقہ مولا انہیں ہر پریشانی، ہر بلا، ہر آفت، ہر مشکل سے دور فرما۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی بیماری میں مبتلا ہے مولا سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی چادر پاک کا واسطہ مولا اس بیماری کو نیست و نابود فرما۔ مولا تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مولا جتنے بھی اپنے دلوں میں کربلا معلیٰ، مدینہ منورہ، نجف اشرف کی زیارت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں مولا انہیں ان زیارات کی جلد سے جلد توفیق عطا فرما۔ مولا بحق محمد و آل محمد جو جہاں جا چکے ہیں، جو اس مقدس مقامات پہ جا چکے ہیں مولا انہیں دوبارہ وہاں حاضری کا شرف عطا فرما۔ مولا وہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے جلد دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ علی والوں کا بول بالا فرما۔ مولا کے دشمنوں
دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، آل محمد کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، آل محمد کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے ذہنوں میں آج کا موضوع محفوظ ہوگا، پچھلے جمعہ بھی آپ تمام کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ایک اہم موضوع کے ساتھ، اور موضوع آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ آج سبب شہادت امیر کائنات، مولا کائنات، مشکل کشائے عالمیان، والد حسنین کریمین، شوہر سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا، آخری رسول مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرنی ہے۔ اور قرآن اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اور کچھ تلخ حقیقتیں بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائے گی، تو اپنے حوصلوں کو بلند کر لیجئے گا اور ذہنوں کو حاضر کر لیجئے گا، تاکہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ اللہ مجھے وہ صلاحیت عطا فرمائے کہ میں آپ تک آسانی سے پہنچا سکوں۔ ایک مرتبہ جہاں تک آپ کی آواز اونچی جا سکتی ہے اتنی اونچی صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ سامعین اور معزز اور محترم اہل بیت کے چاہنے والوں، دنیا کا کوئی بھی قتل ہو، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی بھی قتل ہو، وہ بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی دشمنی بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتی۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک سب سے چھوٹی جو وجہ تھی وہ میں نے بیان کی تھی کہ سب سے چھوٹی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے اس راستے سے، دوسرا بندہ جا رہا ہے اس راستے سے، ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا اور دوسرا کہتا ہے کہ کیوں دیکھا تو نے مجھے۔ سب سے چھوٹی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھا کیوں، یعنی دشمنی کی وجہ، ٹکراؤ کی ایک وجہ آ گئی، وجہ آ گئی نا، چھوٹی سی چھوٹی وجہ بھی دشمنی کی وجہ بن سکتی ہے، قتل تک یہ بات پہنچ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نیوز کے اندر کیسی کیسی چیزیں آتے ہیں، بغیر ایک بندہ، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تیسرا بندہ چھڑوانے آتا ہے، دونوں کو کچھ نہیں ہوتا، تیسرا بندہ مر جاتا ہے۔ ایسی نیوز بھی ہمیں آج 4-5 دن پہلے دیکھنے کو ملی، یعنی کہ وجہ کچھ نہیں، وہ وجہ یہ بنی کہ وہ بیچ میں آ گیا، قتل کی وجہ یہ بن گئی کہ وہ درمیان میں آ گیا، وہ آ گیا نا۔ اب کائنات آدم و عالم میں جو سب سے الگ اور الگ تھلگ ہستیاں ہیں، ذرا سوچو کہ ان کا قتل کیوں ہوا، جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ امت کو بتایا، لوگوں تک بتایا، لوگوں تک پہنچایا۔ بھلا کلمہ پڑھنے والوں نے انہیں کیوں قتل کیا؟ غیروں نے نہیں کیا قتل، غیر مسلمانوں نے نہیں کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں نے اہل بیت اطہار کو قتل کیا، اور بڑے ظلم و ستم کے ساتھ آپ کو قتل کیا گیا۔ کیا وجہ تھی ایسی؟ مرکزی جو عزاداری ہے ہماری، جو ہماری عزاداری کا مرکز ہے، وہ شہیدان کربلا ہے، وہ کربلا ہے ہماری عزاداری کا مرکز۔ ہر امام کا، ہر معصوم کا جو شہادت کا دن ہے وہ ہمارے لیے عزاداری کا دن ہے۔
وہ ہمارے لیے سب سے بڑے دنوں میں جو نقصانوں کے دن ہیں ان میں سے وہ ایک دن ہے جس میں کسی امام کا، کسی معصوم کا اس دنیا سے پردہ ہوا، انہیں شہید کر دیا گیا، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا۔ وہ ہمارے لیے عزاداری کا دن ہے، مگر مرکز عزاداری وہ کربلا کی ذات ہے، وہ مولا حسین کی ذات ہے۔ انہی میں سے ایک عزاداری کا دن ہے 21 رمضان، کہ جس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے مومنوں کا۔ بہت بڑا نقصان صرف مومنوں کا نہیں، اسلام کا بھی ہوا، کیونکہ یہ بنیاد لوگوں نے معصومین کو قتل کر کے اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، ناکام کوشش۔ آج کچھ ایسے ہی اگری باتیں ہوگی، کوشش کیجئے گا کہ آپ آسانی سے اسے ذہنوں میں اتار سکیں۔ مولا علی علیہ السلام کو قتل کیوں کیا گیا؟ یہاں پہ آپ ذرا دیکھیے کہ جب کسی نے امام کو، کسی معصوم کو قتل کیا، انہیں شہید کر دیا، تو وہ ظاہراً لوگوں کو نہیں بتا سکا کہ اس نے انہیں قتل کیوں کیا۔ اس سے جب پوچھا گیا ظاہراً کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا، قتل کی چھوٹی سے چھوٹی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے ہمارا نقصان کر دیا، اس نے ہمارا یہ کر دیا، اس نے ہمیں بدنام کر دیا، اس نے ہماری بے عزتی کر دی، اس نے ہمارا مال لوٹ لیا، ہے نا، اس نے ہمارے ساتھ ناحق جو ہے رویہ اختیار کیا۔ تو جب اماموں کے قاتلوں سے، معصوم کے قاتلوں سے پوچھا گیا کہ تم نے انہیں قتل کیوں کیا، تو بظاہر ان کے پاس کوئی وجہ نہ تھی، بظاہر کوئی وجہ نہ تھی ان کے پاس کہ وہ بتا سکے کہ انہوں نے امام کو کیوں قتل کیا۔ وہ بتا ہی نہ سکے کہ وہ امام کے اندر کون سا عیب تھا جس کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا۔ قاتل کی نظر میں بھی جو معصوم ہو اس ذات پہ درود ہوا کرتا ہے، اس ذات پہ درود ہوا کرتا ہے جسے قاتل بھی معصوم مان جائے۔ قاتل کو تو پتا ہے کہ یہ بے عیب ہے، جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی عیب نہیں بتا سکا۔ یہ دو بدام کا حرام زادہ آصف حرامی، یہ زلالی، یہ ذلیل انسان جب آل محمد کو قتل کرنے والے آل محمد میں عیب نہ ڈھونڈ سکے، یہ کلمہ پڑھ کے آل محمد میں کیسے عیب تلاش کرنے لگ گیا؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی سوچ ان آل اطہار کے قاتلوں سے بھی گئی گزری ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ آئیے سبب شہادت مولا علی علیہ السلام کی طرف ذرا ایک قدم بڑھاتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دو آیتیں میں نے پڑھی ہے، دو الگ الگ لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں، دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے مشرکوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کافر یہ ارادہ رکھتے ہیں، کافروں کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ یہ کس کا ارادہ ہے؟ بولتے آنا، میں بار بار پوچھتا رہوں گا، کس کا ارادہ ہے؟ کافروں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ یہ کس کا ارادہ ہے؟ نور خدا کو بجھانا کافروں کا۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اس دین کو میرا رسول تمام دین پر غالب کر دے گا، تاکہ یہ دین تمام دین پر غالب آ جائے، تمام دین پر اس دین کی فتح ہو جائے، تمام دین پر اس دین اسلام کی فتح ہو جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ نے دو چیزیں بتائی، ایک کافروں کے بارے میں، ایک مشرکوں کے، دوسری مشرکوں کے بارے میں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ دین مکمل نہ ہو،
مشرک یہ چاہتے ہیں کہ دین غالب نہ آئے۔ پتہ چلا کہ جو بھی دین کے کامل ہونے میں اداس ہو جائے وہ کافر ہوتا ہے، جو بھی دین کے غالب آنے سے اداس ہو جائے وہ مشرک ہوتا ہے۔ یعنی جو دین کو تکمیل نہ ہونے دے، جو دین کو تکمیل نہ ہونے دے، ناکام کوششیں کرے دین کی تکمیل میں آڑے آئے، اسے کہتے ہیں کافر۔ جو دین کو غالب نہ دیکھ سکے، جو دین کو غالب ہونے میں آڑ پیدا کرے، اسے کہتے ہیں مشرک، اسے کہتے ہیں مشرک۔ یہ دو کام ہے جو اللہ کے ذمے ہیں۔ ایک کام دین کو تکمیل دینا، دین کو مکمل کرنا، دوسرا اس دین کو ہر دین پہ غالب کرنا۔ یہ دو کام ہے، یہ دونوں کام اللہ کے ذمے۔ اس میں ایک کام ہو چکا ہے، ایک کام ہونے والا ہے۔ بولو گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں سمجھ آئے گی۔ ایک کام ہو چکا ہے، دوسرا ہونے والا ہے۔ ایک کام ہو چکا ہے، دوسرا ایک کام کیا ہو چکا ہے؟ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب ایک کام جو باقی ہے وہ یہ ہے کہ دین غالب آنا ہے۔ مکمل ہو چکا، غالب آنا باقی ہے۔ اب اللہ نے یہ پریشانی ختم کر دی کہ اب جہاں دین مکمل ہوا وہ کہیں اور خاندان سے ملے، جہاں دین غالب آئے گا وہ کسی اور خاندان سے ملے۔ مصطفیٰ 12 نائب چھوڑ کے گئے تھے نا، 12 نائب چھوڑ کے گئے تھے، جسے نہیں پتا نام گنوا دیتا ہوں۔ پہلے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہے، تیسرے کا نام حسین ہے، چوتھے کا نام سید سجاد ہے، پانچویں کا نام باقر العلوم ہے، چھٹے کا نام صادق آل محمد ہے، ساتویں کا نام موسی کاظم ہے، آٹھویں کا نام امام رضا ہے، نویں کا نام محمد تقی ہے، 10ویں کا نام علی نقی ہے، 11ویں کا نام حسن عسکری ہے، 12ویں کا نام قائم آل محمد ہے، یعنی مہدی ہے۔ اللہ نے یہ کھجر خرابی ختم کر دی کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ پہلا جہاں دین مکمل ہوا وہ کہیں اور خاندان سے ملے، جس پہ دین غالب آئے گا وہ کہیں اور خاندان سے ملے۔ مصطفیٰ 12 نائب چھوڑ کے گئے تھے، پہلے علی پہ دین مکمل ہوا ہے، 12ویں محمد پہ یہ غالب آ جائے گا۔ پہلے پہ دین مکمل ہوا، 12ویں پہ دین غالب آ جائے گا۔ دین پہلے پہ مکمل ہوا اور 12ویں پہ غالب آئے گا۔ ایک کام ہو چکا، ایک ہونے والا۔ یہ دونوں کی ذمہ داری اللہ کی، غالب بھی وہ کرے گا، مکمل بھی اسی نے کیا۔ یعنی آپ نے لفظ کافرون پہ غور کیا؟ لفظ کافرون، کافر کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ دین مکمل نہ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن دین مکمل ہوا۔ آپ نے وہ آیت سنی ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ علماء اہل سنت میں طاہر القادری تک، طاہر القادری صاحب تک، تمام علماء اہل سنت کی اکثریت نے لکھا، علماء اہل سنت کی اکثریت نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہو چکا۔ ولایت علی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ولایت علی کے اعلان کے بعد دین تکمیل تک پہنچ گیا۔ الیوم، آج خاص دن، دین مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے نعمتیں تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم اس اسلام سے راضی ہو گئے۔ ولایت علی آ گئی ہے نا، دین مکمل ہو گیا، تکمیل تک پہنچ گیا۔ ولایت علی آ گئی، نعمتیں تمام ہو گئی۔ ولایت علی آ گئی، اللہ راضی ہو گیا۔ یہ آیت آپ نے سنی ہے، مگر جو موضوع کی آیت وہ اس سے اگلی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے اگلی آیت ہے۔ کافر کیا چاہتے ہیں؟ دین مکمل نہ ہو، اور اللہ نے فرمایا کہ چاہے وہ اداس ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ مایوس ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دیکھیے مایوسی کب آتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ مایوسی
کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اندر سے ختم ہو جائے، جب اندر سے ٹوٹ جائے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پر اب بھی لاک ڈاؤن باقی ہے نا، لاک ڈاؤن باقی ہے۔ آج ہندوستان میں بھی کئی جگہ پر لاک ڈاؤن ہے آج بھی، یعنی کہ فاصلہ درمیان میں ہے، سینیٹائزر لگاؤ، یہ وہ، احتیاط رکھو، منہ پہ ماسک، یہ وہ، 200 روپے فائن کاٹتے ہیں۔ یعنی کہ اب بھی یہ چیزیں ہیں، احتیاط ہے، یعنی بندوں کو امید ہے کہ آج نہیں تو کل یہ ختم ہو جائے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ مایوس کب ہوتا ہے نا؟ اندر امید باقی ہے نا کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، یہ کورونا کی بیماری ختم ہو جائے گی، یہ 200 کی جو چٹ کٹتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ ایک امید باقی ہے، یعنی کہ اب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اگر یہ اعلان ہو جائے کہ یہ کبھی بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ لاک ڈاؤن کبھی بھی ہٹے گا نہیں، تو ختم ہوگا نا بندے، تو بندوں کی تو امید ٹوٹ جائے گی، بندے مایوس ہو جائیں گے، بندے مایوس ہو جائیں گے۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان ولایت علی کیا تو کافر مایوس ہو گئے، وہ اندر سے ٹوٹے کیوں؟ ولایت علی کے اعلان سے میں کچھ سال پہلے آپ کو مکہ معظمہ لے جاؤں، سرکار دو عالم نے وہاں پر ان لوگوں میں اعلان کیا کہ شراب حرام ہے، جو شراب اتنا پیتے تھے، اتنا شراب پیتے تھے، اور شراب ان کے لیے پینا پانی پینے جیسا تھا، کوئی شرم حیا نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ دادا پوترے سے چھپا کے پیتا تھا، یا پوترا دادا کو چھپا کے پیتا تھا، باپ بیٹے کو چھپا کے پیتا تھا، یا بیٹا باپ سے چھپا کے، ایسا نہیں تھا۔ وہ ماحول اتنا گیا گزرا تھا کہ جب باپ پیتا تھا شراب تو وہ بیٹے کے لیے تھوڑی چھوڑ دیتا تھا، چاچا جب پیتا تھا تو بھتیجے کے لیے چھوڑ دیتا تھا، پوترا پیتا تھا تو دادے کے لیے چھوڑ دیتا تھا، بیٹا پیتا تھا تو باپ کے لیے، بھانجا پیتا تھا تو ماموں کے لیے چھوڑ دیتا تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، شراب اتنی عام تھی۔ ایسے دور کے اندر سرکار نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، یہ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، نہیں پہنچے، یہ شراب حرام کر دی، ہمیشہ کے لیے ختم کر دی کہ اب یہ جائز ہوگی ہی نہیں، پینے ہی نہیں ملے گی، یہ مایوس نہیں ہوئے۔ سرکار نے اعلان فرمایا لوٹ کے کھانا حرام ہے، تو جن کا تو کاروبار ہی لوٹ تھا، لوٹ کے کھانا تھا، وہ تب بھی مایوس نہیں ہوئے۔ لوٹ کے کھانے والوں کو روزے سکھائے، کافر مایوس نہ ہوا۔ لوٹ کے کھانے والوں کو روزے سکھائے، کافر مایوس نہ ہوا۔ زنا خوروں کو ماں بیٹیوں بہنوں کی عزت سکھائی، کافر مایوس نہ ہوا۔ روزے سکھائے، کافر مایوس نہ ہوا۔ لوٹ کے کھانے والوں کو زکوٰۃ کے آداب سکھائے، کافر مایوس نہ ہوا۔ یہ بدر میں آئے، شکست کھائی، کافر مایوس نہ ہوا۔ کافر کب مایوس ہوا؟ ولایت علی کے اعلان کے بعد۔ کافر مایوس تب بھی نہ ہوا جب یہ بدر میں ہار کے گیا، کافر تب بھی مایوس نہ ہوا جب احد میں جیتی ہوئی بازی علی نے چھین لی، تب بھی یہ مایوس نہ ہوا۔ کافر خیبر میں بھی مایوس نہ ہوا، کافر خندق میں بھی مایوس نہ ہوا۔ کافر مایوس کب ہوا؟ جب وہ ولایت علی کا اعلان سن چکا۔ ولایت علی کے اعلان کے بعد کافر مایوس ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا۔ ذوالفقار نے اتنا مارا تھا تب بھی مایوس نہ ہوا۔ ولایت علی کا اعلان ہوا، کافر مایوس ہو گیا، ذوالفقار سے مایوس نہ ہوا، ولایت علی سے مایوس ہو گیا۔ جملہ کہنے لگا ہوں کہ ولایت علی کا زخم ذوالفقار سے گہرا ہوا کرتا۔ کافر مایوس تب ہوا جب ولایت علی کا اعلان ہوا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا، جب دین مکمل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج کافر مایوس ہو گیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کہاں نازل ہوئی پتہ ہے؟
غدیر کے میدان میں، اور وہاں 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ صحابیوں کا کھچا کھچ مجمع۔ اب اگر ہم کہیں کہ وہاں پہ نعوذ باللہ وہاں پہ کوئی کافر تھا تو بندے ہمیں یہاں سے پکڑ لیں گے کہ حج کر کے آئے ہیں سرکار کے ساتھ، تکہ شریف کروا کے آئے ہیں، تین شریف کروا کے آئے ہیں سرکار کے ساتھ، رسول خدا کے ساتھ حج کیا ہے۔ آج اگر آپ کسی سے پوچھے کوئی سادہ بندے سے کہ آپ حج کر کے آئے تو کہے گا ہاں کر کے آیا میں۔ کس کے ساتھ؟ تو کہنا اکیلا گیا تھا۔ تو اگر سامنے والا بندہ اگر کسی بڑے بندے کے ساتھ گیا ہو تو وہ کہے گا اکیلے جا کے میں تو فلانے بزرگ کے ساتھ میں تو گیا تھا، میں تو فلاں اللہ کے ولی کے ساتھ مجھے تو شرف ملا، میں تو فلاں آیت اللہ کے ساتھ گیا، میں تو فلاں مجتہد کے ساتھ گیا، میں تو فلاں اس عالم کے ساتھ گیا، میں تو فلاں اس محدث کے ساتھ گیا ہے نا، میں تو فلاں اس قاری کے ساتھ گیا، میں فلاں اس نعت خواں کے، فلاں اس مقرر کے ساتھ گیا۔ یہاں عالم، فاضل، مجتہد، مفسر، مفکر ساری ڈگری چھوٹی ہو جاتی ہے جہاں رسول اعظم کا ذکر آ جائے۔ تو یہ تو کسی عالم کے ساتھ نہیں بلکہ عالم اکبر کے ساتھ، سب سے بڑے عالم کے ساتھ حج کر کے آئے ہیں۔ اتنا بڑا شرف انہیں ملا ہے، اور اللہ انہی کے درمیان والوں میں کہہ رہا ہے کہ انہی میں سے کچھ ہیں جو کافر ہیں اور مایوس ہو گئے، انہی میں سے کچھ ہیں۔ ہم تو نہیں کہہ رہے اس میں کوئی، اللہ یہ فرما رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ وہاں پہ سارے ہی صحابی تھے، لیکن جو نظر اللہ کی ہے وہ ہماری نہیں ہے، جو نظر رسول خدا کی دیکھ رہی ہے وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہوں نے جو دیکھا اور ہمیں بتایا وہ تو جان سکتے ہیں نا۔ وہاں پہ اعلان ہوا کہ کافر مایوس ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا۔ دیواریں کالی کرنے سے بہتر ہے اپنی کتابوں میں فالتو کی جگہ روکنے سے بہتر ہے شیعہ کو کافر لکھ کے دیواریں کیوں کالی کرتے ہو، شیعہ کو کافر لکھ کے فیس بک کی پوسٹر کیوں خراب کرتے ہو، شیعہ کو کافر کہہ کے واٹس ایپ پہ ویڈیو کیوں گمراہ کرتے ہو، شیعہ کو کافر کہہ کے کتابوں میں کیوں اپنی جگہ خراب کرتے ہو۔ قرآن میں دیکھ لو کہ کافر کون ہے، قرآن سے پوچھ لو، اللہ کا فیصلہ سن لو، رسول خدا کی زبانی سنو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آج یہاں پر وہ مایوس ہوا ہے جو کافر ہے، ولایت علی کا اعلان سن کے جو مایوس ہو گیا، اللہ نے فرمایا وہ کافر ہے۔ اب یاد رہے کہ علی جن ولی اللہ پڑھنے والا کافر نہیں، علی جن ولی اللہ کا انکار کرنے والا کافر۔ پتہ چلا کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو منہ کی بھوکوں سے بجھا دیں، یہ کافر چاہتے، اور مشرک کیا چاہتے ہیں کہ یہ دین غالب نہ آئے۔ کافر کیا چاہتے ہیں؟ بولو، کہ دین مکمل نہ ہو۔ کافر کیا چاہتے ہیں؟ دین مکمل نہ ہو۔ اور مشرک کیا چاہتے ہیں؟ دین غالب نہ آئے۔ بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ یہ دونوں کے ارادے ہیں، اللہ نے دونوں کے ارادے بتا دیے۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو، وہ اللہ کو نہیں بجھانا چاہتے، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم سے میں کچھ 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ نور کیا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ وہ ہے، اللہ تمام ایمان والوں کا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور،
وہ اپنے چاہنے والوں کو، وہ اپنے ماننے والوں کو اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو یہاں پہ نور سے جو مراد ہے، جو روشنی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ شیعہ، سنی، دیوبندی جتنے فرقے ہیں انہوں نے ایک اس کی تفسیر لکھی ہے، اس میں بالکل بھی نا اتفاقی نہیں ہے، سبھی متفق ہے کہ یہاں پہ جس نور کا ذکر کیا گیا وہ اسلام ہے، وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے۔ اسلام آگے آئے گا، وہ ہدایت ہے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو گمراہی سے نکالتا ہے، ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ گمراہی سے نکالتا ہے، ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس آیت سے جو چیز نور ثابت ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اب اگلی آیت میں سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے تو وہ سمجھے کہ اس کے سینے میں اللہ کا نور آ گیا۔ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے تو وہ سمجھے کہ اس کے سینے میں اللہ کا نور آ گیا۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اس میں جس نور کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں کیا تھا؟ ہدایت نور ہے۔ دوسری آیت میں پتہ چلا کہ اسلام نور ہے۔ اب تیسری آیت میں سورہ تغابن میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو مصطفیٰ پر نازل ہوا، اس نور پر جو مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ یہاں پہ جو متفق ہے اس تفسیر میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس نور کا ذکر کیا گیا وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ پتہ چلا کہ پہلی آیت میں ہدایت نور ہے، دوسری آیت میں اسلام نور ہے، تیسری آیت میں قرآن نور ہے۔ اب وہ بندے جو سرکار کو نور نہیں مانتے، وہ بندے، ان کی چوری پکڑی گئی کہ وہ کیوں کرتے ہیں ایسا، وہ کیوں کرتے ہیں، ان کا جو ارادہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بے ایمانی کیوں کرتے ہیں کہ سرکار کو نعوذ باللہ بشر کہتے ہیں۔ کتابیں پڑھو بڑی بڑی، پتہ چلے گا، صحیح والی کتابیں پڑھو، پتہ چلے گا کہ کیا کیا اس میں عقیدے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا انہوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ سرکار بشر تھے، نور نہیں تھے، لہٰذا ہم سرکار کو بشر ہی مانیں گے۔ لیکن بے ایمانی دیکھو، ایسے لوگوں کو میرا ارادہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہیں یہاں بٹھاؤں، سینیٹائزر لگوا کے، ٹھنڈے پانی سے نہلا کے بٹھاؤں یہاں پہ کہ بیٹھو۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ جی سرکار بشر ہے۔ اچھا جی سرکار بشر ہے، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ قرآن جسے نور کہے آپ اسے مانیں گے نا؟ قرآن جسے نور کہے تو کہیں گے بے شک مانیں گے۔ اس تین آیتوں سے تین چیزیں نور ثابت ہوئی۔ پہلی چیز ہدایت، دوسری چیز اسلام، تیسری چیز قرآن۔ یہ کہتے ہیں کہ سرکار بشر ہے، نور نہیں ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں جو نور ہے، یہ بتاؤ تم نے کن سے لی ہے؟ یہ کن سے لی ہے تم نے؟ تو کہے گا رسول خدا سے۔ آہ تیری بے ایمانی پکڑی گئی کہ اس نے کیوں سرکار کو بشر کہا۔ اسلام ملا تو رسول خدا سے، قرآن ملا تو رسول خدا سے، ہدایت ملی تو رسول خدا سے۔ اسے پتہ ہے کہ جو سرکار سے ہوگا وہ نور ماننا پڑ جائے گا۔ یہ صرف اسلام نور نہیں سرکار سے، اسلام بھی نور ہے جو سرکار سے ہے، قرآن بھی نور ہے جو سرکار سے ہے، ہدایت بھی نور ہے جو سرکار سے ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، علی جو منی، علی مجھ سے ہے۔ پتہ چلا علی بھی نور ہے، فاطمہ بھی نور ہے، حسن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے۔ مولوی کی بے ایمانی پکڑی گئی، اس کا ارادہ سمجھ میں آ گیا۔ اس کا ارادہ پتہ ہے یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کو نور مان لیا تو 14 کو نور ماننا پڑے گا۔
اس کی بے ایمانی بالکل سامنے آ گئی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر سرکار کو مان گیا نور تو 14 کو نور ماننا پڑے گا، سبھی کو نور ماننا پڑے گا۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ میرا نہیں، یہ قرآن کا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا قرآن پر شک کرے وہ مسلمان رہے گا یا کافر؟ ذرا زور سے بول کے بتاؤ۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے قرآن پر شک کرے، قرآن کی صداقت پر شک کرے، نعوذ باللہ جھوٹا کہنا الگ بات ہے، صرف شک کرے کہ اس میں جھوٹ ہے، صرف شک کرے، وہ مسلمان رہے گا یا کافر؟ اگر کوئی اسلام پہ شک کرے، اگر کوئی اسلام پہ شک کرے کہ اسلام کہیں نہ کہیں، میں ایک اور بندے کا میں اپنا خیال نہیں بتا رہا، اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے یہ شک کرے کہ اسلام میں کہیں نہ کہیں جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کافر رہے گا یا مسلمان؟ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر شک کرے تو وہ کافر ہوگا یا مسلمان؟ یہ تینوں چیزیں کن سے ملی؟ رسول خدا سے۔ میں بالکل دیکھیں ٹھنڈے لہجے میں بات کروں گا، میرا گلا وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ نے جو ہے اپنی سماعتوں کو بلندی تک پہنچانا ہے، آپ نے بولنا ضرور ہے۔ جو قرآن پہ شک کرے وہ کافر ہے نا، پکا ہے نا، بالکل پکا ہے نا۔ اب جو قرآن پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا کہے وہ بھی کافر، جو اسلام کو جھوٹا کہے، بولو، جو اسلام کو جھوٹا کہے وہ بھی کافر، جو ہدایت کو جھوٹا کہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت کو جھوٹا کہے وہ بھی کافر، جو مصطفیٰ پہ شک کرے، جو مصطفیٰ کی صداقت پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو قرآن کی صداقت پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو اسلام کی صداقت پہ شک کرے وہ بھی کافر۔ اب یہ بالکل واضح ہے، سرکار نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بالکل واضح ہے کہ جو مصطفیٰ کی صداقت پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو حسن کی صداقت پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو حسین کی صداقت پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو حیدر کرار کی صداقت پہ شک کرے وہ بھی کافر، اور جو سیدہ زہرا کی صداقت پہ شک کرے وہ بھی کافر۔ یہ قرآن کا فیصلہ، کیونکہ جو چیز مصطفیٰ سے ہو اسے تسلیم کرنا، اس پہ شک کیا تو اصل میں تم نے اس شے پہ نہیں بلکہ رسول خدا پہ شک کیا۔ اگر کوئی قرآن پہ شک کر رہا ہے تو اس کا صرف قرآن پہ نہیں شک، رسول خدا پر بھی شک ہے۔ تو کافر کیا چاہتے ہیں؟ یہ نور بجھا دیا جائے۔ اب یہ نور کی مثال اللہ نے کیسی دی؟ یہ کیسی دی؟ سرکار کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ تو میں نے 3 نور بتائے، اسلام، ہدایت اور قرآن، 3 نور بتائے۔ اب ایک اور نور اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، میں نے تجھے نبی، رسول، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں نے تجھے ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، میں نے تجھے ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ اب کافر یہ چاہتے ہیں کہ اس چراغ کو پھونک مار کے بجھا دے۔ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے میں گفتگو کو مختصر کر دے رہا ہوں، ورنہ اور بھی بہت سارے اس میں جو ہے آپ تک نقطے پہنچانے تھے۔ میں آخری مرحلے پہ پہنچ گیا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے سبب کیا تھے۔
یہ بھولے نہیں، موضوع یہی ہے، سرکار سے ہوتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہنچنا ہے۔ تو سرکار کی اللہ نے مثال دی رسول خدا کی کہ ہم نے تجھے ایسا بنایا جیسے چراغ، سراجم منیرہ، روشن چراغ، روشن چراغ۔ اب یہ چراغ کیسا ہے، نور کیسا ہے، یہ سورہ نور سے پتہ چلا۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمانوں زمینوں کا۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمینوں کا۔ اور کافر کیا چاہتے ہیں کہ اس اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، لیکن ان کی پھونک پہنچتی نہیں ہے، ان کی پھونک نہیں پہنچتی۔ کیوں نہیں پہنچتی؟ وہ یہاں پہ پتہ چلے گا کہ ان کی پھونک پہنچتی کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی مثال کیسی ہے؟ روشن چراغ۔ اب یہ چراغ کیسا ہے؟ اللہ کے نور کی مثال ہے نا۔ اب مثل نور ہی، میرا نور روشن چراغ ہے، اب اس نور کی مثال کیا ہے؟ اس نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، کہ یہ ایسے ہیں اس چراغ کی مثال جیسے چراغ دان میں چراغ رکھا ہو۔ نہیں آپ سمجھے؟ آپ نے پرانے مکانوں میں یا پرانی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہو کہ چراغ دان ہوتی ہے۔ جو بزرگ ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں۔ چراغ دان ہوتی ہے جہاں پہ چراغ رکھا جاتا ہے۔ وہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ ہوا نہ آئے، تاکہ ہوائیں اس تک نہ پہنچے۔ سمجھ آئے تو بولو، نہ سمجھ آئے تو کوئی نہیں، پوچھ لو مجھے، کوئی بات نہیں۔ آپ نیٹ پہ بھی چیک کر لیجئے گا، چراغ دان لکھیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ چراغ دان ہے، چراغ دان ہے، اس میں میں نے چراغ رکھا۔ چراغ دان کا کیا کام ہے؟ جو ہواؤں کو روکے۔ یہ تو ایک چراغ کی مثال ہے۔ یہ چراغ کون ہے؟ رسول خدا۔ اب ذرا اس چراغ دان کا پتہ کرو جس میں اس چراغ کو رکھا گیا ہے۔ وہ چراغ دان کون سی ہے؟ یہ کون سی چراغ دان ہے؟ ایک ہی ہے، چراغ دان ایک ہی ہے کہ جس نے کفر کے حملے سے بھی بچایا، جس نے شرک کے حملے سے بھی بچایا، جس نے کفاروں کے حملے سے بچایا، جس نے فاسقوں کے حملوں سے بچایا، جس نے دشمنوں کے منکروں کے حملے سے بچایا، وہ ایک ذات ہے، علی کا بابا ابو طالب علیہ السلام۔ یہ ایک چراغ دان ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو ہر ہواؤں سے بچایا ہے نا، ہر ہواؤں سے بچایا۔ اب آگے یہاں آیت رکی نہیں ہے، اور بھی تھوڑی وضاحت ہے اس چراغ کے بارے میں۔ کمشکات فیہا مصباح، اس کی مثال ایسے ہیں جیسے چراغ دان میں ایک چراغ رکھا ہو۔ یہ صرف چراغ دان نہیں ہے، ایک اور چیز ہے جو چراغ دان اور چراغ کے درمیان ہے۔ چراغ دان اور چراغ کے درمیان ہے، وہ کیا ہے؟ المصباح فی زجاجہ، کہ یہ چراغ ہم نے آوارہ نہیں رکھا۔ ایک تو چراغ دان ہے، اس میں چراغ ہے، اور یہ چراغ بھی چراغ دان کے اندر آوارہ نہیں ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اس چراغ کے ارد گرد ایک شیشہ ہے۔ اس چراغ کے ارد گرد ایک شیشہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چمنی جو گھر میں لگی ہوتی ہے، بیچ میں دیوا ہوتا ہے، چراغ ہوتا ہے، اور آجو باجو اس کے کانچ ہوتا ہے، برابر؟ یہ کانچ جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو کام ہوتے ہیں۔ اس کانچ کے دو کام ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے جسے اللہ نے فرمایا الزجاجہ فی زجاجہ، یہ جو زجاجہ ہے، یہ جو چمنی ہے، اس کا کام دو ہے، دو کام ہے اس کے۔ ایک تو
یہ چراغ کے ارد گرد ہوا کو نہیں آنے دیتی. اس کانچ کا یہ کام ہے، اس چمنی کا یہ کام ہے کہ ہوا کو قریب نہیں آنے دیتا یہ کانچ. دوسرا کام یہ ہے کہ اس کی روشنی کو پھیلاتا ہے، اس کی روشنی کو پھیلاتا ہے. اللہ نے مثال کتنی واضح دی ہے. ایک تو چراغ دان ہے جس میں چراغ رکھا ہے، اور ایک تو چراغ ہے جس کے ارد گرد شیشہ ہے. چراغ لاوارث نہیں ہے، چراغ لاوارث نہیں ہے، چراغ لاوارث نہیں ہے. اس کے ارد گرد شیشہ ہے، اس کے ارد گرد شیشہ ہے. وہ شیشہ کب پتہ چلا پتہ ہے آپ کو؟ جنگ احد میں نصیبہ بنت کعب روایت کرتی ہیں کہ جب میں احد کے میدان میں پہنچی، بھاگنے والے بھاگ چکے تھے. مولا علی جو تھے وہ مولا علی سرکار کا طواف کرتے جا رہے تھے، دشمنوں کو جہنم پہنچاتے جا رہے تھے اور دائرہ بڑھاتے جا رہے تھے. شیشے کا کام ہے چراغ کی حفاظت کرنا، اس کی روشنی کو بڑھانا، روشنی کو بڑھانا، روشنی کو بڑھانا. اس روشنی کو بھی بڑھایا علی نے، اس روشنی کی حفاظت بھی علی نے کی. یہاں سرکار نے فرمایا جب روشنی کو بڑھانے کی، پھیلانے کی بات آئی تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور یہاں علی طواف کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس شیشے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وہ ابو طالب کا بیٹا میں علی ہوں. حیدری، وہ میں ابو طالب کا بیٹا. وہ شیشہ میں علی ہوں جو اس روشنی کو پھیلاتا بھی ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے. ایک اور چیز کہ یہ جو شیشہ ہے وہ گرم ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ نے لیمپ دیکھا ہے نا، لیمپ، پیلا لیمپ دیکھا ہے نا، لیمپ دیکھا ہے نا، ایلوجن دیکھ لو، اس کے آگے شیشہ ہوتا ہے برابر. اب جو اسے چھوئے گا کم سے کم اس کا ہاتھ جلے گا کیونکہ وہ گرم اتنا ہوتا ہے. وہ ہر کسی کا ہاتھ نہیں جلاتا، وہ شیشہ ہر کسی کا ہاتھ نہیں جلاتا. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی روشنی میں علم حاصل کروں تو وہ اس کی مدد کرتا ہے. پتہ چلا علی کس کے لیے نرم ہے، کس کے لیے گرم ہے. علی نرم کس کے لیے ہے اور علی گرم کس کے لیے ہے؟ جو علم لینا چاہتا ہے اس کے لیے اتنے شفیق ہیں، اتنے شفیق ہیں کہ علم کا سمندر آپ نے بہا دیا. اور اگر اچھا ایک اور مثال کہ جب یہ لیمپ کہیں روشن ہوتا ہے، یہ چراغ جب بھی روشن ہوتا ہے، اب میں بس بالکل اختتام تک پہنچ گیا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کو شہید کیوں کیا گیا. یہ چراغ کون ہے؟ بولو، بھول گئے؟ چراغ کون ہے؟ رسول خدا چراغ ہے، درمیان میں شیشہ ہے اور چراغ دان ہے. اب یہ چاہتے تھے رسول خدا کو بجھانا، دو چیزیں بیچ میں آ گئی، ایک چراغ دان، ایک وہ شیشہ چمنی. ان کا ہاتھ پہنچا نہیں چراغ تک، ان کی پھونکیں نہیں پہنچی چراغ تک، ان کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی، یہ اس چراغ کو نہ بجھا سکے کیونکہ اللہ نے چونکہ مکمل کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کرنی تھی. اس چراغ کی حفاظت ہوئی. اب جب یہ کہیں روشن ہوتا ہے، یہ کہیں روشن جب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اکیلا نہیں رہتا، اس کی طرف کچھ کیڑے، کچھ مکوڑے، کچھ کانڈر ہیں، کچھ ٹیڑے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن وہ روشنی تک نہیں پہنچ پاتے.
وہ روشنی تک نہیں پہنچ پاتے. کون روکتا ہے انہیں؟ وہ شیشہ روکتا ہے. یہ جتنے بھی رسول خدا کو بجھانے والے تھے، یہ ٹیڈڑے، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ کانڈریں، یہ جتنی بھی اس قسم کے کان ٹوٹے تھے، یہ جب بھی مصطفیٰ کی طرف بڑھے درمیان میں چٹان بن کے علی آ گئے. درمیان میں چٹان بن کے علی آ گئے. اب جتنی دشمنی لوگوں کی رسول خدا سے تھی، وہ سب دشمنی مولا علی پاس آ گئی. وہ ساری دشمنی مولا علی کی طرف آ گئی. آج مصائب نہیں میں بیان کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. سبب شہادت علی یہ ہے کہ جتنی دشمنی لوگوں کو اللہ سے تھی، اللہ تک پہنچے نہیں. وہ دشمنی آئی رسول خدا پاس. رسول خدا تک علی نے پہنچنے نہ دیا، علی کے بابا نے پہنچنے نہ دیا. لوگ دشمن ہو گئے علی کے بابا کے اور مولا علی کے. اور چونکہ ان کے ارادے اتنے گندے تھے کہ اسلام کا لباس اوڑھ کے، صحابیت کا لباس اوڑھ کے اپنی منافقت کو چھپائے ہوئے ان لوگوں کے جو گندے ارادے تھے، اس ارادے کو ناکام جس نے کیا ہے اس کو علی کہتے ہیں. جس نے ان گندے ارادے رکھنے والوں کے ارادوں کو ناکام کیا وہ علی ہے. علی نے پہنچنے نہ دیا. جو دشمنی اللہ کی تھی وہ چاہتے تھے کہ رسول خدا پہ نکالے. جو رسول خدا کی دشمنی نکالنے والے تھے پہنچے نہیں وہاں تک، وہ ساری دشمنی علی کے پاس آ گئی. وہ سارے دشمن علی کے ہو گئے. کلمہ پڑھ کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ جس کی انتہا ہو گئی. اور یہ بدلہ رکا نہیں، یہ کربلا تک پہنچا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں پھر کیا ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات بر محمد وآل محمد.